الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی سامعین، آج ہمارا آن لائن ختم نبوت کورس کا چوتھا لیکچر ہے، جس میں ہم عقیدہ ختم نبوت کو اجماع سے ثابت کریں گے اور صحابہ کے اجماع سے ثابت کریں گے کہ اس مسئلے پر امت کے علماء کا بھی اجماع ہے اور اسی مسئلے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھی اجماع ہے۔ جی آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن حدیث سے ثابت ہے، اس طرح اجماع سے بھی ثابت ہے، کیونکہ اجماع بھی دلیل شرعی ہے۔ جی اب ہم آتے ہیں اجماع کی تعریف کی طرف کہ اجماع کی تعریف کیا ہے۔ اجماع کہتے ہیں کسی مسئلے کے حکم پر امت کے علماء و مجتہدین جس بات پر متفق ہو جائیں انہیں اجماع کہتے ہیں، اور اس پر عمل کرنا اس طرح واجب ہوتا ہے جس طرح قرآن حدیث سے جو مسئلے نکلتے ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں یہ قرآن حدیث اجماع یہ دلیل شرعی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اس لیے اجماع کو اس سے مسئلے کیوں ثابت ہوتے ہیں، اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اس کا اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اور آپ کے بعد کوئی شخص ایسا بھی نہیں ہے جو معصوم من الخطا ہو، تو پھر ہمیں ضرورت پڑی اس چیز کی کہ ہمیں کوئی ایسا رہنما ملے جو ہمیں مسئلے میں ہمیں آگے لے جا سکے، صحیح مسئلہ بتائے۔ تو پھر اس میں علماء مجتہدین کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ جب امت کے علماء مجتہدین جس مسئلے پر متفق ہو جائیں، اتفاق کر جائیں، وہ مسئلہ بھی دلیل شرعی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آئیے اس کی ایک نظیر ہم حدیث سے لیتے ہیں۔ کیا یہ اجماع امت حدیث سے ثابت ہے؟ جی بالکل، حضرت یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3950۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یقول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ان امتی لن تجتمع علی ضلالۃ، کہ میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، پس جب تم ان میں اختلاف دیکھو میری امت میں، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، تو تم پر، یہاں پر علیکم الزم کے معنی میں ہے، مطلب کہ تم پر لازم ہے کہ تم سواد اعظم کو پکڑو، لازم پکڑو۔ جس طرح امت کے علماء کا اجماع اور اجماع حجت ہے، اس طرح صحابہ کرام کا اجماع بھی حجت ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ تم پر سواد اعظم کی پیروی لازم ہوگی، مطلب کہ یہ اجماع امت کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں۔ اب ہم آتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کا اجماع ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کو دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 2761، باب فی الرسول میں۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، یقول لہما، ان دو آدمیوں کے لیے، حین قرأ کتاب مسلمہ تھا، جب انہوں نے مسلمہ کذاب کی کتاب پڑھی، خط پڑھا، ما تقولان انتما، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قالا نقول کما قال، وہ دونوں کہنے لگے ہم بھی وہی کہتے ہیں جو مسلمہ نے کہا ہے۔ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا اما واللہ لولا ان الرسل لا تقتلوا یا لا تقتلوا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ بات ہوتی کہ جو پیغام لے کر آتے ہیں ایلچی، ان کو اگر قتل نہ کیا جاتا ہوتا تو لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا، تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے جو دو آدمی ہوتے ہیں، جو یہ حدیث قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ بھی سناتے تھے۔ مسلمہ کذاب کے اس ایلچی کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے خود قتل کروایا۔ دیکھیں اگلی جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے نا، یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2761، اس کی اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر یہ ہے 2762۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایلچی کو قتل کرایا، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا، کہ میں تمہاری گردن مار دیتا۔ تو صحابی بھی دیکھیں کہ ان کا میرے آقا کے
حکم پر اور میرے آقا کے زبان مبارک سے جو نکلے الفاظ تھے ان پر عمل کرنا کیسا تھا کہ جس کی ترجمانی بابا جی بھی کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ فرماتے ہیں منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی، دن کو جو کہا رات وہ رات ہو کے رہی، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ میں تمہارے گردن مار دیتا۔ تو حضرت آگے حدیث سنے، حضرت حارث بن مضرب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو حنیفہ یہ قبیلہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث میں اس مسجد سے گزرا تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمہ کذاب پر ایمان لائے تھے، تو میں نے یہ بات آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود کو بتائی کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو مسلمہ کذاب کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سب لوگوں کو بلوایا، اس میں وہ ایلچی بھی شامل تھا جو نبی اکرم کے پاس مسلمہ کذاب کا خط لے کر آیا تھا، وہ بھی اس کا نام تھا ابن نواحہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے صاحب کو کہا کہ توبہ کرو، اور ابن نواح کی جب باری آئی تو آپ نے فرمایا میں تجھے قتل کروں گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ لا ضربت اعناقکما، کہ میں تمہارے گردن مار دیتا۔ معلوم ہوا کہ ایلچی تھا اس لیے بچ گیا تھا، اب تو ایلچی نہیں ہے لہٰذا میں تمہارے گردن مار دوں گا۔ آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا، اس نے جا کر بازار میں اس کو قتل کر ڈالا، ابن نواح کو۔ یہ حضور کے صحابہ نے ختم نبوت کا پہرا کس طرح دیا، اور حضور کے صحابہ نے ختم نبوت پر اجماع کس طرح کیا کہ کسی صحابی نے بھی اس عمل کو نہیں ٹھکرایا بلکہ سب نے اس کی داد دی۔ جب حضور کی وفات کے بعد منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا تو تمام صحابہ کرام میں بحث و مباحثہ شروع ہوا۔ آخر کا تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا جائے، تو تمام صحابہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ جب مسلمہ کذاب کی باری آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے یہ نہیں پوچھا بھی ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آپ نے کہا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تو کسی ایک صحابی بھی نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جہاد کرنا چاہتا، بلکہ سب متفق تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر ان کا اتنا عقیدہ تھا اور ان کا اجماع ہو چکا تھا کہ سب نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، جس میں 1200 صحابہ کرام اور 700 حفاظ کرام بھی شامل تھے، وہ شہید ہوئے۔ کہ صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر، صحابہ بھی عقیدہ ختم نبوت کو حرف آخر سمجھتے تھے اور ان کا مسئلے پر اجماع تھا۔ اب ہم آتے ہیں امت کے علماء نے بھی اس مسئلے پر اجماع کیا ہے۔ میں سب سے پہلے عبارت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کر رہا ہوں الفقہ الاکبر سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، ہمارے نبی کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے اجماعی طور پر۔ بالاجماع کا لفظ بتا رہے ہیں، یہ ہے الفقہ الاکبر میں۔ اور دوسرا حوالہ نمبر یہ سنیں، امام غزالی کی کتاب ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، یہ باب رابع ہے، صفحہ نمبر 178 ہے، بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں ان الامت فہمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن قرائن۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ امت نے خاتم النبیین کے آیت سے یہی سمجھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا ان کو صحیح سمجھے، آپ فرماتے ہیں وہ اجماع کا منکر ہے، اور اجماع کا جو منکر ہے وہ بندہ دائرۃ الاسلام سے خارج ہے۔ اور حوالہ نمبر 3 حضرت مفسرین کرام میں سب سے تقویت والے امام حضرت امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ روح المعانی جلد 22 صفحہ 41 پہ فرماتے ہیں یکون خاتم النبیین مما نطقت بالکتاب وصدعت به السنۃ واجمعت علیہ الامہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک خاتم النبیین، آپ کے پاس کسی نبی نے نہیں آنا، اس پر کتاب بھی یہ ناطق ہے اور نبی پاک کی حدیث بھی یہی بتاتی ہے، اور امت کا اجماع بھی اس بات پر ہے۔ دیکھیں یہ امت کے اجماع کی بات ہوئی کہ امت کو علماء بھی اس بات پر متفق ہے، انہوں نے اجماع کو نقل کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ مدعی خلاف ہی و یقتل ان اصر، فرماتے ہیں جو اس کا خلاف چلے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو چیز میں نے پیچھے ذکر کی ہے اگر اس کے خلاف چلے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ امت کے علماء ہیں۔ اور حوالہ نمبر 4 ملاحظہ ہوں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شرح شفا جلد 2 صفحہ نمبر 534 کی بیروت کی چھپی ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو امت کے علماء نے نہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا اور اسے قتل کرنے کا کہا، مرتد ہے یہ، تو اس وقت کے خلیفہ نے اس کو قتل کر دیا۔
اور آپ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں وفعل ذلك غیر واحد من الخلفاء والملوک، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کام جو ہے کسی ایک خلیفے نے نہیں کیا یا ایک بادشاہ نے نہیں کیا، بلکہ سب نے یہ کیا۔ وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ وَقْتِهِمْ عَلَىٰ ثَوَابِ فِعْلِهِمْ، آپ فرماتے ہیں امت کے علماء نے بھی اجماع کیا ہے اس بات پر، اور وہ اس بات کی درستگی کی طرف گئے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ دعویٰ کرے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اور اس کو قتل کر دیا جائے اگر وہ توبہ نہ کرے۔ والمخالف فی ذلک، فرماتے ہیں جو بندہ اس کے خلاف چلے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو 4 حوالے ذکر کر دیے امت کے اجماع سے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن کی 100 آیات اور 210 سے زائد احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ ختم نبوت پر صحابہ کا سب سے پہلا اجماع ہوا، اور امت کا سب سے پہلا اجماع ختم نبوت پر ہوا۔ اور یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اس لیے لیا ہے کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق نمبر 4 کمپلیٹ ہوا۔